علی محمد خان صاحب، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بیان جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب شرلی فراز صاحب نے کہا کہ ایاز صادق اور پی ڈی ایم کی قیادت اب معافی مانگے، کیا حکومت اب اس پر کرنے جا رہی ہے آگے؟ یہ بہت افسوسناک ہے، یہ بہت قابل افسوس ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نون میں ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اس کی توقع تو بالکل نہیں تھی، اور کل شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا ذکر کیا بھی ہے، ان کی ٹکر جو چلے کہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے توقع اس کی نہیں تھی، لیکن یہ نقصان ایسا وہ کر گئے ہیں جس کا مداوع بڑا مشکل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپس میں تو ہم سب بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ہم گالی گلوچ بھی ہو جائے اگلے دن معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے کسی عمل سے حکومت کا نہیں لیکن ریاست کا اگر کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے، تو شاید اس وقت سردار ایاز صادق صاحب کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ اس کا ہندوستان میں کیا وہ کریں گے۔ اور میں نے جب وہ ہندوستان کے کچھ زیادہ تو نہیں لیکن کچھ جو میں نے وہاں فوٹیجز دیکھے ہیں تو انہوں نے تو اس کو بہت بری طرح ٹویسٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ناکوں چنے چبوائے ہم نے اور ان کو زناٹے دار تھپڑ دونوں گالوں پہ رسید کیا، ایک گال پہ مودی کے اور دوسرے گال پہ اس کی فورسز آرمی اور اس کی ایئر فورس کے، اور پھر وہ مثال ہم نے قائم کی کہ اگر کوئی ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب عین میدان جنگ میں ان کو پتہ لگا کہ رچرڈ دا لائن ہارٹ بیمار ہیں تو انہوں نے ان کے لیے دوائیاں اور فروٹس بھیجے، اور یہ ہماری جو مثالیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آ رہی ہیں اور صحابہ کرام، اور اس کے بعد ہمارے جتنے فتوحات ہوئی کہ ہم نے ایک طرف تو اپنا دفاع کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کیا ہماری کیپیبلٹی ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا کہ مورلی ہم کتنے ہائی گراؤنڈ پہ ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے جب سے ایئر وارفیئر ہوئی ہے، ڈاگ فائٹس جس ہوا میں جب جہاز لڑتے ہیں، تو اس کے بعد کی ایک ٹریڈیشن ہے ریسپیکٹیبل نیشنز کی کہ جب وہ ان کے پاس کوئی دشمن کا پائلٹ وہ گھیر لیتے ہیں، نیچے گر جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو پھر ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے آپ واپس کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک روایت برقرار رکھی زندہ قوموں کی اور ریسپیکٹیبل قوموں کی، لیکن انشاءاللہ یہ تو ہمارا کریڈٹ رہے گا، لیکن عارضی طور پہ ہندوستان کو ہم نے وہاں جو ہے خود ہی ہم نے موقع دیا کہ ہماری ہی جیت پہ جو ہے وہاں وہ خوشی کے شادیانے بجائیں۔ علی محمد خان صاحب، یہ ایک بہت نقصان ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب حکومت آپ کی کیا کرے گی؟ کیونکہ اس کو شبلی فراز صاحب سنجیدہ معاملہ اس طرح نہ لے رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ معافی تلافی سے نہیں بلکہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں، امپورٹنٹ تو اس لیے ہے، شبلی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لا ول ٹیک اٹس کورس۔ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں، اور پارلیمان خاص کر، یہ ایک طرح سے آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، میں جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے حساس اداروں کے اور اپنے فوج کے اس کے سامنے ایک طرح سے ایک دیوار ہوتی ہے جس پہ آپ دشمن کی جو ہے وہ نظریں نہیں پڑنے دیتے، کیونکہ فوج ہمیشہ جنگ لڑتی ہے، فوج بات کم کرتی ہے، وہ جنگ لڑتی ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تنقید حکومت یا سیاستدان اپنے سینے پہ لے اور ان کو اپنا کام کرنے دے، ان کو غیر ضروری طور پہ ایکسپوز نہ ہونے دے میڈیا کے سامنے۔ سر کیا اب تو کوشش تو ہمیشہ یہ رہتی ہے۔ اب یہ جو رسپانس دینا پڑا ڈی جی صاحب کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ایکسپلین کرنا پڑا اپنی جیت کو، 1.5 سال بعد، پونے 2 سال بعد دوبارہ ایکسپلین کرنا پڑا کہ جناب 1.5 سال پہلے دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو اس کا وزیر اعظم ہے، اس کو جو ہم نے تھپڑ دیا تھا تو اس تھپڑ کی گونج دوبارہ ان کو سنوانی پڑی۔ علی محمد خان صاحب، میرا سوال دوبارہ آپ نے جو ہے وہ کافی ڈریگ کیا، میں نے پوچھا صرف یہ کہ حکومت جو ہے باوجود اس کے وہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ باوجود اس کے کہ جتنا بھی کوئی ہمارے آپس میں مخالفت ہو، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، لیکن اس کا مطلب آپ لوگ سرٹن نہیں ہیں، ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس وقت جو ریاست کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سرٹنٹی، لا ول ٹیک اٹس کورس، جی آپ کو لا ول ٹیک اٹس کورس، آپ کی حکومت میں آپ نے 3 دفعہ میں نے یہ سوال پوچھا، لیکن آپ میرے خیال اس کے ایگزیکٹ جواب اس وقت نہیں دینا چاہتے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون بہت ساری باتوں کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے، لیکن ہم قانون اور آئین کے بجائے آج کل
ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں لگے